بک بک کرتے ہیں چوہے کے اور بلی کی طرح بھیگی بلی بن کے اندر جاتا ہے. یہ دیکھو باہر نکل. شرم نہیں آتی ان بے غیرت انسانوں کو, بے حیا کو. اس مرزے کو بل میں چھپا کے بٹھایا ہوا ہے, اس میں غیرت نام کی کوئی چیز ہے تو وہ آئے نا علماء حق کے سامنے. اور حالت یہ ہے ان لوگوں کی کہ ان سے کوئی فون پہ مسئلہ پوچھ لے تو تھوڑی دیر تو جواب دیتے ہیں. اب ہمارے یاسر عباس بھائی نے ایک علمی ڈسکشن کی نا مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کے ساتھ کہ سر جن باتوں پہ آپ انجینئر صاحب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں یہ باتیں تو اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں اپنے ائمہ کی کتابوں میں پڑھ لیں. نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. جو کوئی شخص اللہ کی رضا کی خاطر نہیں, ریاکاری کے لیے یا خاندانی تعصب میں جنگ لڑ رہا ہے, مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے ایکسپوز کر دے. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ جو بندہ پورے اخلاص کے ساتھ دین پہ چل رہا ہے تو وہ مرنے سے پہلے مطلب نعوذ باللہ گمراہ ہو کے مرے گا. نہیں, صحیح مسلم میں حدیث ہے نا, کیا مطلب دن ایک سخی کو, ایک شہید کو, ایک عالم کو بلایا جائے گا, اللہ تعالیٰ اس سے نیکیاں گنوائے گا. تو شہید کہے گا میں نے جان دے دی اور کیا کرتا, اللہ فرمائے گا کہ تو نے جان اس لیے دی تاکہ لوگ تیری تعریف کریں. اب یہ وہ بات تھی جو لوگوں کو تو نہیں پتا تھی نا, اور لوگ اسے جہنم میں دیکھیں آخرت میں کہیں گے یہ کیا ہوا جی, یہ تو پوری زندگی نیک عمال کرتا رہا, اینڈ پہ تقدیر کا. سرکار تقدیر اس پہ نہیں غالب بھائی, اس کی اپنے کیے ہوئے کرتوت سامنے ہے, ریاکاری کے لیے اس نے کیا سب کچھ. اسے اوندا منہ کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا. پھر سخی سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یا اللہ تو نے جہاں جہاں حکم دیا تھا میں نے وہاں خرچ کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے خرچ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے کہ بڑا امیر آدمی ہے اور بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, تو دنیا میں تجھے انعام مل چکا, میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے. یعنی ریاکاری کو شرک اصغر اسی لیے کہا گیا. پھر عالم کو بلایا جائے گا, ہاں, اور اسے وہ کہے گا میرا تو اوڑھنا بچھونا ہی قرآن و سنت تھا, اور کیا تھا, میں تو پوری زندگی قال اللہ اور قال رسول کہتا رہا. جیسا یہ آپ کو علماء کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی, دیکھیں جی انجینئر صاحب بولتے ہیں علماء پہ جن کی پوری زندگی قال اللہ و قال رسول ہے, وہ بھی کہے گا جی قال اللہ و قال رسول. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے تو اس لیے کیا کہ تجھے بڑا علامہ کہا جائے, اور آج کی ڈیٹ میں تیرے نام کے ساتھ اتنی اتنی لمبی دمیں لگی ہوئی ہوں, ٹھیک ہے جی, مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک. اور حالت یہ ہے ان لوگوں کی کہ ان سے کوئی فون پہ مسئلہ پوچھ لے تو تھوڑی دیر تو جواب دیتے ہیں. اب ہمارے یاسر عباس بھائی نے ایک علمی ڈسکشن کی نا مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کے ساتھ کہ سر جن باتوں پہ آپ انجینئر صاحب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں یہ باتیں تو اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں اپنے ائمہ کی کتابوں میں پڑھ لیں. حضرت میں نے آپ سے ثبوت مانگا ہے, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ 150 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, اور یہ بندے جن کی کتابیں آپ پیش کر رہے ہیں تو 150 ہجری میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب امام صاحب وفات پاتے ہیں. تو ان بندوں تک امام صاحب کی بات کس نے پہنچائی, یہ کوئی ثبوت دیں. ایک بندہ لکھ کے امام صاحب کے سر کو جملہ مار دے تو امام صاحب کو جملہ ہو جاتا ہے. بسم اللہ فرمائیں, ثبوت پیش فرمائیں. بیٹا ثبوت تب دیں جب بات ثابت ہو. ثابت اسے کہتے ہیں جو کہیں بات ہو تو صحیح نا. یہ تو ابو سکور مولوی کی بات اٹھا کے ہمارے سر مار رہے ہیں. امام ابو حنیفہ کی بات امام حنیفہ کی کتاب سے دکھائیں, یا امام حنیفہ کی بات امام حنیفہ کے شاگرد سے دکھائیں, یا امام حنیفہ کی بات امام حنیفہ نے جس کو لکھوائی ہے اسے دکھائیں. امام حنیفہ 150 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, اور یہ مولوی صاحب کب پیدا ہوئے ہیں, اس نے امام حنیفہ کی بات کہاں سے سن لی, اس کا کوئی ثبوت دکھائیں. نہ اوپر کوئی سند ہے, نہ اوپر کوئی بات ہے, نہ اوپر کوئی یہ کہتے ہیں میں نے ابو حنیفہ سے خود سنا, نہ اوپر یہ کہتے ہیں میں امام حنیفہ کا شاگرد ہوں. اس نے اپنی طرف سے ایک بات لکھ دی ہے, یہ امام صاحب کا قول کیسے ہو سکتا ہے. ثبوت یہ مانگے, انہوں نے کہا مرزوی کی بات اٹھا کر ہمیں نہ دے کہ مرزا یہ لکھتا ہے, یہ کام سارے مرزے کے. یہ بتاؤ کہ امام حنیفہ کی اس مولوی سے ملاقات ہے, امام حنیفہ نے اس مولوی کو خود بتایا, یہ مولوی نے اپنی طرف سے لکھ کے امام صاحب کے سر مار دیا. تلک دماء قد طہر اللہ ایدینا فلنطہر السنتنا. ہمارے ائمہ تو کہتے تھے کہ وہ خون ہے جن خونوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا ہے, ہم اپنی زبانوں کو ان سے محفوظ رکھیں. یہ بات ہے ہمارے اکابرین کی, احناف کی, شوافے کی. سبحان اللہ, یہ اس طرح کی باتیں اٹھا کے امام صاحب کے سر مار دے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب, اصل بات یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے نا, یہ مرزا صاحب نے پرنٹ نہیں کیا, پہلی تو یہ بات ہے سر جی. دوسری یہ بات ہے کہ اس کتاب سے جو پرنٹ کر رہے ہیں, جو اس کو سیل کر رہے ہیں, جو اس کتاب سے پیسے کما رہے ہیں, وہ بھی مرزا صاحب کے پاس پیسے نہیں آ رہے, وہ بھی احناف لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس اپنی ویڈیو میں کہیں کہ یہ اس کتاب چھاپنے والے, کتاب کو جو یہ اس کو سیل کر کے پیسے لے رہے ہیں, جن کے پاس یہ پیسے جا رہے ہیں, یہ سارے کے سارے رافضی ہیں. انہوں نے امام ابو حنیفہ پر جھوٹ باندھا ہے. تو یہ آپ ویڈیو میں بات کریں. اس طرح وائس سے کیا ہوتا ہے, یہی جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا, اس کی مولوی سے ہمارا کیا واسطہ. اسی مولوی کے بارے میں آپ بات کریں میڈیا پہ تو ہم آپ کو مانیں گے, واقعی آپ بہادر ہیں, واقعی آپ دلیر ہیں. تو مفتی صاحب اس طرح بات نہ کیا کریں. یہ تو آپ کہانی کروائیں اپنے عوام کو کہ اوپر سے اس بندے کو مانا ہوا ہے, اور نیچے پبلک کو کہانی کروا رہے ہیں کہ ہمارے اس بندے سے واسطہ ہی نہیں. کتاب آپ لوگ چھاپ رہے ہیں, ترجمے آپ لوگ کر رہے ہیں اس کتاب کے, اور اس کتاب کی جو پرنٹ کر کے اس کو شیئر کر کے پیسے بھی لے رہے ہیں. تو یہ تو دگلی پالیسی ہوئی نا کہ باہر سے اس سے پیسے کماؤ, اس کتاب کو اپنا کتاب مانو, اور اندر سے کہہ دو اس کتاب سے ہمارا واسطہ نہیں ہے. تو یہ کہانی کروانا بند کریں.
مفتی صاحب یہ جو جملے آپ نے وائس کر کے اسماعیل کو بھیجے نا، یہی جملے آپ ہمیں بتائیں ویڈیو میں کہ میرا اس کتاب لکھنے والے سے کوئی تعلق نہیں، اور جو اس کتاب کو جس نے لکھا وہ رافضی، اس کے بعد جس نے یہ کتاب لکھا اور جس نے امام ابو حنیفہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا وہ یعنی بدگمان شخص. یہ الفاظ آپ استعمال کریں جو آپ مرزا صاحب کے بارے میں الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، وہی الفاظ آپ اس مولوی کے بارے میں استعمال کریں ویڈیو میں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا کیا حشر کرتے ہیں علماء دیوبند. ٹھیک ہے بیٹا انہیں کہو زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بات کرنی ہے تو امام حنیفہ سے ثابت کرو. احناف میں بھی تمہاری طرح کوئی 2 نمبر ہوں گے نا، کسی نے چھاپی ہے، کسی نے کمایا، کسی نے نہیں کمایا، کیا کیا ہے کیا نہیں کیا، وہ جانو اور تم جانو. ہم سے بات کرنی ہے، ہمارے امام کا نام لینا تو ہمارے امام کی کتاب دکھاؤ، اللہ اللہ اور خیر سلام. اگر ہمارے امام کی ڈائریکٹ کتاب نہیں ہے یا اس کے شاگرد کی نہیں ہے تو پھر اپنے ابا کو اپنے جیب میں رکھو. تو آپ یہی بات ہے نا اگل دیں اپنی ویڈیو میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے علماء دیوبند اس بات کا جواب دیں گے کتاب ثابت ہے یا نہیں. اور سر جی یہ تو چھوٹی بات ہے، اس سے آپ آگے جائیں. ملا علی قاری کے فتاوات موجود ہیں، بدر الدین عینی انفی کے فتاوات موجود ہیں. کس کس سے آپ جان چھڑائیں گے مفتی صاحب؟ آپ سب کو کہیں گے کہ یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں، احناف نے 2 نمبر باتیں کی ہیں. تو میرے بھائی یہ کوئی علمی بات نہیں ہے، یہ اپنے عوام کو کوئی اور کہانی کروانی ہے اور دوسروں کے سامنے کوئی اور رویہ رکھنا ہے. تو اب عوام لکھ پڑ چکی ہے مفتی صاحب، اس کا یہ کہانی آپ کیا نہیں چلے گی. آپ یہ نہیں جو جملہ بیان کیا ہے کہ یہ کتاب ثابت نہیں، یہ 2 نمبر ہے، تو یہی آپ کیمرے میں یہ بات اگل دیں تو ہم کہیں گے چلیں ٹھیک ہے آپ مفتی صاحب آپ ٹھیک ہیں، ہم اس سے رجوع کرتے ہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب. بک بک کرتے ہیں چوہے کے اور بلی کی طرح بھیگی بلی بن کے اندر جاتا ہے. یہ دیکھو باہر نکل، شرم نہیں آتی ان بے غیرت انسانوں کو، بے حیا کو. اس مرزے کو بل میں چھپا کے بٹھایا ہوا ہے، اس میں غیرت نام کی کوئی چیز ہے تو وہ آئے نا علماء حق کے سامنے. چلے اس میں وہ امام حنیفہ کی جو کتاب سے بھاگ رہے ہیں، صرف یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ وہ 1100 سال پرانی ہے، اس سے تو بھاگ جائے گا، وہ تو شاہی کوئی نہیں. ملا علی قاری کو تو تم پڑھاتے ہو اپنے مدارس کے اندر، اس کو تو مرے ہوئے ابھی آلموسٹ مشکل سے 400 سال گزرے ہیں، 1014 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں. انہوں نے مشکات کی شرح مرقہ لکھی ہے، اس میں جو مشکات میں حدیث ہے 5878 تقتلہ الفئۃ الباغیہ حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں، اس کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے 5 جملے لکھے ہیں. نمبر 1، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر واجب تھا کہ وہ حضرت علی کی بیعت کرتے. نمبر 2، خلافت منفیت کی طلب ترک کر دیتے، وہ کہتے ہیں ان کے دل میں جو حکومت کی لالچ تھی اسے چھوڑ دیتے. نمبر 3، انہوں نے خون عثمان کو اپنی ڈھال بنایا ہوا تھا لیکن دل میں وہ بغاوت چھپائے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں یہ انہوں نے صرف پولیٹیکل ایجنڈا رکھا تھا کہ میں قصاص عثمان کے لیے بات کروں، اندر ان کا مسئلہ بغاوت تھا. نمبر 4، حدیث عمار نے ان کے اندر چھپی ہوئی بغاوت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا کہ وہ یہ سب کچھ پولیٹیکل گینز کے لیے کر رہے تھے. اور نمبر 5، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے اس عمل سے قرآن اور سنت دونوں محجور ہو گئے، پیٹ کے پیچھے انہوں نے ڈال دیے. یہ ملا علی قاری لکھ رہے ہیں. پھر اینڈ میں وہ لکھتے ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ نہ ہم رافضی بنے نہ ناسبی بنے. ملا علی قاری یہ 5 ڈاکٹرنز بیان کر کے بھی کہتا ہے کہ یہ زبان کھولنا نہیں ہے. تو سر یہ زبان تو انجینئر صاحب نے کبھی نہیں کھولی. حنفی اگر ملا علی قاری کو کچھ کہہ دیں تو حنفیت فارغ ہو جاتی ہے. اور دوسرے ملا علی قاری سے بھی پہلے بدر الدین عینی، انہوں نے شرح لکھی ہے صحیح بخاری کی، عمدۃ القاری. اس میں انہوں نے 7083 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ علامہ کرمانی تو کہتے ہیں حضرت معاویہ کو بھی 1 اجر ملے گا اور علی کو 2 اجر ملیں گے. میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کو جب قتل عمار کا پتہ چل گیا تو انہیں کہاں سے اجر ملے گا، جبکہ حضور نے فرمایا تھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. کیا حضرت معاویہ اس پہ راضی نہیں کہ اللہ انہیں برابر چھوڑ دے، چاہے جائے کہ انہیں 1 اجر دیا جائے؟ تو بخاری مسلم میں واضح حدیث ہے کہ حکمران اگر اجتہاد کرے تو درست اجتہاد پہ 2 اجر ملیں گے، غلط پہ 1. یعنی حضرت علی اگر نعوذ باللہ جنگ جمل صفین نہرمان غلط لڑتے تب بھی 1 اجر ملتا. الحمدللہ انہوں نے صحیح لڑی ہے تو ان کے لیے 2 اجر ہے. مخالفین کہاں سے مجتہد ہو گئے؟ مخالفین تو باغی ہیں. بخاری کے الفاظ ہیں 2812 تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. اور وہ اس کتاب سے اہمی جان چھڑا رہے ہیں، کمائیاں کھا رہے ہیں ان کتابوں کی. یہ ابو محمد حارثی کی جو کتاب ہے 340 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ان کو مرے ہوئے 1100 سال ہو چکے ہیں. پوری سند کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ اس لیے وہ شاگرد کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا. ان کا اس لیے کہ ہمارا یقین ہے کہ ہم حضرت علی کے زمانے میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کر اہل شام حضرت معاویہ کے خلاف ہم تلوار اٹھاتے. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے. حرام موت مر جاتے ہم، جاہلیت کی موت مر جاتے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو امام وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا.
بخاری مسلم میں حدیث ہے جب پرفتن دور ہو تو جماعت المسلمین اور ان کے امام کو پکڑ لینا. مولا علی علیہ السلام جماعت المسلمین کے امام تھے. ویسے تو آپ کو کہتے ہیں جی پہلے صحابی کے مخالفین مرتد, دوسرے صحابی کے مخالفین, دوسرے خلیفہ راشد کے, پہلے خلیفہ راشد کے مخالفین مرتد, دوسرے خلیفہ راشد کے مخالفین جو ہے وہ کافر, رومنز اور پرشینز, تیسرے خلیفہ راشد کے جو مخالفین انہیں کہتے ہیں بلوائی. جب چوتھے کی باری آتی ہے تو کبھی رضی اللہ عنہ ہو, کبھی کچھ کہنا شروع کر دیتے. چوتھے کی باری تم لوگوں نے جو ہے وہ خلافت راشدہ حق چار یار کو بھول جاتے ہو. اللہ سے ڈرو. تو کوئی ایسی بات امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرمائی جو قرآن و سنت کے خلاف ہو. انہوں نے بالکل صحیح عقیدہ بیان کیا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے, کوئی بغاوت کرے اسے قتل کرو. اس لیے مولا علی جو ہے وہ حجاز سے صفین پہنچ گئے, عراق اور شام کے بارڈر کے اوپر, کہ میری بیعت ہوئی ہے اور حضرت علی کی بیعت ان اصحاب نے کی ہے جنہوں نے حضرت ابو بکر, عمر, عثمان کو خلیفہ چنا مت. چھوٹی بات ہے. جب حضرت علی کی باری آئی ہے تو رون ڈالنا شروع کر دیا ان لوگوں نے. چھوڑ دیں. باقی میری ویڈیوز نے الحمدللہ ناسبیت کا بھی قلع کما کر دیا اور رافضیت کا بھی الحمدللہ. ابھی ریسنٹلی میں نے بتایا مفتی فضل ہمدرد صاحب نے پوڈ کاسٹ میرے ساتھ ریکارڈ کی ہے. مجھ سے انہوں نے 30 سوال تقریباً کیے تھے سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر. چند دنوں میں اپلوڈ ہو جائے گی, ہم شیئر کروا دیں گے. تب یہ صاف کر دی ہے میں نے, نہ رافضیوں کا کچھ چھوڑا ہے نہ ناسبیوں کا کچھ چھوڑا ہے. انشاءاللہ کانپے ٹانگے گی ان کی انشاءاللہ. میری خطرناک باتیں سن کے ان کی ٹانگیں کانپے گی جو میں نے خطرناک باتیں کی ہیں. کئی ایک باتیں ایسی ہیں جو میں نے کیمرے میں ابھی پہلی دفعہ کی. بس انتظار کریں اس کا.